دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میرے احکام کو مان کر چلیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے اور دنیا کفر نے جو کفر برپا کر رکھا ہے اور ہر طرف جو برائی کا شور ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اس سے غافل ہیں۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ کے مبارک راستے میں ایک آدمی شرابی، شبابی، جواری، جھوپڑ پٹی کا رہنے والا، جاہل، غافل 40 دن کے لیے جاتا ہے، اور 40 دن ماحول میں رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تعلیم میں شرکت کرتا ہے، صف اول میں نماز پڑھتا ہے، تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو 40 دن کے اندر اس کے اندر اتنا بڑا انقلاب اور تبدیلی آتی ہے کہ پھر زندگی بھر وہ نہ یہ کہ خود بھی دین پہ چلتا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ اس کو ماحول ملا، ماحول سے اور صبح سے لے کے شام تک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، جی اللہ کے حکم سے کام بنتا ہے، اللہ کی مرضی سے کام بگڑتا ہے، لہٰذا اللہ کو راضی کرو۔ تو جب 24 گھنٹے صبح سے شام تک ہر وقت اللہ 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 سنیں تو ان کے دل کے اندر ایک چیز تیار ہوتی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو 50 سال 55 سال کا بگڑا ہوا شخص، نوجوان، وہ 40 دن کے اندر اپنے آپ کو ایسا تبدیل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ایسا تبدیل کر لیتا ہے کہ زندگی اس کی بن جاتی ہے۔ معلوم ہوا کسی بھی ماحول کے اندر جب بچے کو رکھا جاتا ہے، یہ بڑے کو رکھا جاتا ہے، تو وہ سنور جاتا ہے، بن جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح معصوم بچے جس ماحول میں رکھیں گے، جس انداز سے ان کی تربیت کریں گے، جس انداز سے ان کو ڈھالیں گے، وہ ڈھلتے چلے جائیں گے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں، باغ کے اندر، کھیت کے اندر بہت سی چیزیں اگائی جاتی ہیں، تو پودا جب چھوٹا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ اس کے اٹھنے کا انداز ٹیڑھا ہوتا ہے، تو اس کو باریک سے دھاگے سے باندھ کر تھوڑا سا کھینچ کر دوسری طرف کر دیتے ہیں، اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور ایسا سیدھا ہو جاتا ہے اور ایسا صحت مند، ایسا قوی ہو جاتا ہے کہ پھر 10 آدمی بھی مل کر اس کو موڑنا چاہیں، پلٹنا چاہیں تو نہیں پلٹ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پکا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے معصوم بچے بچپن سے جس سمت میں ان کو موڑیں گے، جس سمت میں لے کے چلیں گے، اس طرف چلیں گے، اور آگے چل کر وہ ایسے پختہ اور مضبوط ہو جائیں گے کہ ان کو دوسری طرف اگر ڈھالنا چاہے، لے جانا چاہے، وہ نہیں جائیں گے۔ ماحول کے اندر جب بڑا سنورتا ہے تو چھوٹا بھی سنورتا ہے، اور جب بڑا تبدیل ہوتا ہے تو چھوٹا بھی تبدیل ہوتا ہے۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، غور و فکر اس بات کی کریں کہ ہمارے چھوٹے کس طرف ڈھل رہے ہیں، کون ان کو ڈھال رہا ہے۔ ظاہر ہے نہ ماں کو فرصت ہے، نہ باپ کو فرصت ہے، اور مدرسے میں، مکتب میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بھیج رہے ہیں، تو ڈھال کون رہا ہے زیادہ؟ یہ کس کے پاس رہ رہے ہیں زیادہ؟ یہ اسکول عصری تعلیم میں رہ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے جس کے پاس زیادہ رہیں گے اسی کا اثر لیں گے، اسی کا اثر لیں گے۔ بنگلور کے قریب میں ایک بستی ہے، 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹمکور شہر ہے، اور ایجوکیشنل لائف کے اعتبار سے وہ بہترین شہر ہے، وہاں زبردست تعلیم ہوتی ہے۔ وہاں کے رہنے والے مولانا خالد بیگ صاحب ہمارے محبت والے ساتھیوں میں سے ہیں، ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہیں۔ حضرت مولانا علی ماں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں ان کو کہا کہ بولے خالد آپ اسلامک اسکول بناؤ، کہ حضرت اسکول میں پڑھا ضرور ہوں، لیکن اسلامک اسکول سے مراد کیا ہے؟ کہ دیکھو 2 طرح کے اسکول ہوتے ہیں، ایک مسلم اسکول اور ایک اسلامک اسکول۔ مسلم اسکول وہ ہے جس میں پڑھنے اور پڑھانے والے مسلمان ہوں، اور اسلامک اسکول وہ ہے جس میں پڑھنے اور پڑھانے والے اسلامی مزاج کے ہو۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوگا لیکن اس کا اگر مزاج اسلامی نہ ہوا تو وہ چہرہ بناتا ہوگا، نمازیں چھوڑتا ہوگا، احکام توڑتا ہوگا، بے پردگی اس کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہوگا، جی
بلکہ اسلام کی تعلیمات پر کئی مرتبہ اعتراض کرتا ہوگا، ہے مسلمان. تو مسلم اسکول الگ ہوتا ہے اور اسلامک اسکول الگ ہوتا ہے. تو حضرت جب آپ نے یہ فرمایا ہے تو مجھے آپ 2 سال کا ٹائم دیں، میں ذرا اس کو مزید سمجھ لوں، اس پہ اسٹڈی کر لوں. بہت اچھا. 2 سال میں انہوں نے 3 سلیبس پڑھے، امریکہ کا، یورپ کا، انگلینڈ کا، اور تیسرا مصر کا. مصر اس اعتبار سے کہ یہ مسلم ملک ہے، یورپ اس اعتبار سے کہ وہ عیسائی ملک ہے، اور امریکہ اس اعتبار سے کہ یہودیوں کا اثر ہے. تینوں سلیبس کو سامنے رکھ کے انہوں نے اسٹڈی کی. ایسا لگا ان کے کہنے کے مطابق جیسے ابلیس انسانی شکل میں بیٹھا ہو اور 3 اسٹوڈنٹ بٹھائے ہوں، ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک مسلمان، اور کہا لکھو. تو لکھوانے والا ابلیس، لکھنے والے 3 شخص اپنے اپنے انداز میں لکھا، لیکن مقصد وہی لکھا جو ابلیس لکھوا رہا تھا. کہا تینوں سلیبس پڑھنے کے بعد کچھ بھی فرق نظر نہیں آیا، سب میں اللہ سے دوری، مذہب سے بیزاری، دین سے بیزاری، سب کا مقصد ایک تھا. مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی. مصر کا جو سلیبس تھا اس میں میتھ پڑھایا جا رہا ہے، اور میتھ والے بچے کو ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ابراہیم بار میں گیا. بار تو جس میں شراب بیچی جاتی ہے، شراب خانہ. ابراہیم بار میں گیا، فاطمہ نے 3 روپے میں، وہاں روپے کو جنیو کہتے ہیں، وہاں کی کرنسی کا یہ نام ہے، 3 جنیو میں اس نے 1 بوتل ابراہیم کو دی. اگر ابراہیم 5 بوتل خریدے گا تو کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ تو ہے تو یہ جمع کا حساب، لیکن اس نے اس حساب کے اندر کئی چیزیں سکھا دی. ایک تو ابراہیم کا شراب خانے میں جانا برا نہیں، دوسرا فاطمہ نام کی مسلم لڑکی کا بار گرل بننا برا نہیں، تیسرا شراب پینا برا نہیں، خریدنا برا نہیں. تو سکھانا تھا حساب اور سکھا دیا کچھ اور. ٹھیک یہی نظام اس وقت ہمارے ماحول میں چل رہا ہے. دنیاوی عصری تعلیم کے چکر میں کفر پڑھایا جا رہا ہے، دین سے بیزاری، توحید کے بجائے شرک کی طرف رغبت، یہ سب سکھایا جا رہا ہے. اور ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رہیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کس کو فرصت ہے. باپ صبح سے لے کر پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. شام کو جاتا ہے دسترخوان پہ بیٹھتا تو اتنی فرصت نہیں ہے بچوں سے ہیلو ہائی کریں، پوچھیں بیٹا نماز پڑھی، اسکول گئے تھے، مدرسے گئے تھے، ہوم ورک کیا، میں کھانے کے بعد دیکھوں گا، تمہاری کاپی چیک کروں گا. تو فرصت نہیں ہے، وہ ادھر فون لگا رہا ہے، ادھر لگا رہا ہے، کھا رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں میں کیا کھا رہا ہوں، اس کا ذائقہ کیا ہے. بیوی پریشان. اتنی محنتوں سے ہم پکاتے ہیں، ایک لفظ ماشاءاللہ الحمدللہ کا تعریف کرنے کے بھی بہت اچھی چیز بنائی. ایسے میں تم جتنے مصلی یہاں بیٹھے سب کے ہاتھ چیک کروں تو میرے سے زیادہ نرم ہوں گے، روئی کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہتھوڑا چلانے والا کام تو ہے نہیں اس زمانے میں، کوئی تیشا چلانے والا کام تو ہے نہیں اس زمانے میں. سب یا تو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے. جی اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہے. سب کے سب بزی، ہاتھ میں کام کچھ نہیں، بزی سب ہے، دل دماغ سب کے بزی. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے بچے کیا کفر پڑھ کے آ رہے ہیں، کیا پی کے آ رہے ہیں، کیا کھا کے آ رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو. وہ سلیبس میں آج کیا پڑھ کر آئے ہیں؟ جی ایسے ایسے سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں. بتاؤ تمہارے ماحول میں ارد گرد کون کون سے درخت وہ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، اور تم کون سے درخت کی پوجا کرتے ہو؟ بتائیے. مومن بچہ کیا جواب دے گا؟ اور اس سوال نامے میں جو سوال کیا گیا، اس پر 25 مارک اس کو ملنے والے. ہم نے کوئی تیاری کی؟ ہم نے کچھ سکھایا اپنے بچے کو؟ اس لیے جو زہر وہاں سے وہ سیکھ کر آ رہے ہیں، پی کر آ رہے ہیں، اس کا تریاق ہمیں اپنے گھر میں آب زمزم سے غسل دینا ضروری ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم روزانہ مغرب بعد، عشاء بعد، جی کوئی نہ کوئی وقت نکال کے اپنے بچوں کو کہ بیٹا آج تم نے کیا پڑھا، آج تمہارے ٹیچر نے کیا تقریر کی تمہارے سامنے، آج تمہارے ذہن میں کیا بٹھایا. بیٹا دیکھو اسلام اس بارے میں یہ سمجھاتا ہے، ہمارے نبی اس بارے میں یہ فرماتے ہیں، اور اللہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. اور اس کا آسان حل تو پھر ایک تو یہی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے خود ڈیولپ کریں.
جو بنے بنائے ہیں، نئی انرجی صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بنے بنائے ہیں انہی کے اندر نصاب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور پڑھانے والے اساتذہ ایسے ہوں جو ایمان کے پکے ہوں۔ اگر وہ کفر بھی پڑھائیں گے، اوپر سے مجبوری کی وجہ سے کفر بھی پڑھائیں گے، تو کفر اور ایمان کو الگ کر کر کے وہ سمجھائیں گے۔ میرے بھائیو، ہائے کتنی گہری نیند ہو گئی ہے ہماری، کتنے غافل ہو گئے ہیں اس امت سے، کتنے غافل ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے معصوم بچوں کو حلال پیسے دے کر ان کے ایمان کو لٹوانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر عصری تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے اور دینا ضروری ہے، تو پھر ہمیں کچھ الگ سے محنت کرنی پڑے گی، الگ سے اپنے بچوں کو ایمانی ٹیوشن دینا پڑے گا، ایمانی باقاعدہ ان کی کلاس لگوانی پڑے گی، اور سنڈے منڈے میں جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں اس دن الگ سے کچھ کلاسیں شروع کرنی پڑیں گی، جن میں ہفتے بھر کے اندر جو زہر چڑھایا گیا ہے اس کا تریاق دیا جا سکے۔ اس کے بارے میں سوچیں، جو بدھیمان ہیں، جو سمجھدار ہیں، اگیوان ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان بچوں کو ایمانی غذا دے سکتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو آب زمزم کا غسل دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات سے کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں دوستو، سب سے پہلے ہم مومن ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اسلام کا سودا، ایمان کا سودا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ ہم وطن سے محبت ضرور کرتے ہیں، جس سرزمین پر رہ رہے ہیں اس سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ محبت اتنی غالب ہو کہ قرآن پر اور ایمان پر اور نماز پر اور عقیدے پر غالب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منشے کو اور اپنی مراد کو بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کے تھرو، انبیاء کرام کے ذریعے سے اپنے مقصد کو، ان کو ذریعہ بنا کر اپنے مقصد کو اللہ نے بندوں کے سامنے رکھا، اور ان کو سمجھایا کہ وقت کے نبی، قوم کو یہ سمجھاؤ، قوم کو یہ سکھاؤ، قوم کو یہ تعلیم دو۔